حضرات گرامی، علم کے عنوان سے مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں 64 بند ہیں۔ میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ علم کی اہمیت، افادیت اور اس کا کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں تک کامیابی ہوا ہوں یہ آپ کے سامنے مرثیہ پیش کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ فاتحہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مطلع کا بند سماعت کیجیے۔ علم انسان کی ہستی کو جلا دیتا ہے، علم انسان کو توفیق ولا دیتا ہے، علم انسان کو کاوش کا صلہ دیتا ہے، علم انسان کو منزل سے ملا دیتا ہے، علم انسان کو منزل سے ملا دیتا ہے۔ بیت سماعت کیجئے کہ دور ہستی سے جہالت کا اندھیرا کر دے، دور ہستی سے جہالت کا اندھیرا کر دے، علم تاریکی شب میں بھی سویرا کر دے، ذہن انسان کو یہی نور سے کر دے معمور، جہل کی گھور گھٹاؤں کو کرے علم ہی دور، علم ہی دیتا ہے انسان کو وحدت کا شعور، علم سے ملتا ہے جینے کا سلیقہ بھرپور۔ بیت دیکھیں کہ عقل و دانش کے نئے پھول کھلا دیتا ہے، عقل و دانش کے نئے پھول کھلا دیتا ہے، علم انسان کو جینے کی ادا دیتا ہے، علم انسان کو عطا کرتا ہے اعلیٰ افکار، علم سے کھلتے ہیں انسان پہ ہزاروں اسرار، علم سے دور اگر ہے تو عمل ہے دشوار، علم پر آج بھی انسان کا ہے دار و مدار، علم پر آج بھی انسان کا ہے دار و مدار۔ ارے سنگ بے رنگ کو زیبائی و زینت بخشے، سنگ بے رنگ کو زیبائی و زینت بخشے، علم گونگوں کو بھی گویائی کی قوت بخشے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ علم انسان کو احساس وفا دیتا ہے، علم انسان کو آداب سکھا دیتا ہے، جہل کے پردوں کو آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے، علم ہی ہم کو حقیقت کا پتہ دیتا ہے، علم انسان کی ہستی میں اجالا کر دے، علم ہی عظمت انسان کو دوبالا کر دے، علم ہی عظمت انسان کو دوبالا کر دے۔ اور جو ناممکن ہو کرے اس کا بھی پیدا امکان، درد محرومی کا ہے علم ہی واحد درباں، علم ہی روح عمل، علم ہی انسان کی جان، علم کا ہم پہ یقیناً ہے یہ بھاری احسان، راہ دشوار کو آسان بنا دیتا ہے، راہ دشوار کو آسان بنا دیتا ہے، علم اوہام کو ایقان بنا دیتا ہے، علم صحرا میں کھلا دیتا ہے رنگین گلاب، علم وہ شے ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہ جواب، وسعت علم کی حد کوئی نہ کوئی ہے حساب، وسعت علم کی حد کوئی نہ کوئی ہے حساب، جوہر علم نہ ہو پاس تو جینا ہے عذاب، جوہر علم نہ ہو پاس تو جینا ہے عذاب۔ علم تنویر بھی ہے، جذبہ تعمیر بھی ہے، علم تقدیر بھی ہے، باعث توقیر بھی ہے، چشم انسان میں نئے خواب جگا دیتا ہے، دہر میں گل نئے ہر روز کھلا دیتا ہے، ارے گوہر عقل و ہنر ہم پہ لٹا دیتا ہے، رمز و اسرار جہاں ہم کو بتا دیتا ہے، عزت و رتبہ و منصب کو بڑھا کر چھوڑے، عزت و رتبہ و منصب کو بڑھا کر چھوڑے، علم ہر حال میں رنگ اپنا جما کر چھوڑے۔ اور پوچھئے ان سے مصیبت کے جو ہیں علم سے دور، پوچھئے ان سے مصیبت کہ جو ہیں علم سے دور، ہیں وہ پابند بلا اوروں کے ہو کے مجبور، کام کرنے کا سلیقہ ہے نہ رہنے کا شعور، کتنے افسردہ طبیعت ہیں وہ کتنے رنجور۔ بیت سماعت کریں کہ دور ایک کاش جہالت کا اندھیرا ہو جائے، دور ایک کاش جہالت کا اندھیرا ہو جائے، اور طائر علم کا ہر گھر میں بسیرا ہو جائے، طائر علم کا ہر گھر میں بسیرا ہو جائے، طائر علم کا ہر گھر میں بسیرا ہو جائے۔ اور عظمت علم سے ہو سکتا ہے کس کو انکار، علم سے ملتا ہے انسان کو دو عالم میں وقار، اور دل کو مسرور کرے، روح کو کر دے سرشار،
علم ہی لاتا ہے انسان کے چہرے پہ نکھار اور حسن اخلاق عطا کر دے، حسن اخلاق عطا کر کے شرافت بخشے، علم کردار کو ہر طرح وجاہت بخشے، علم کردار کو ہر طرح علم ہے مقصد انسان کی مکمل تفسیر، علم انسان کو دیتا ہے شعور تعمیر، علم وہ وصف جو انسان کی بدل دے تقدیر، علم منزل پہ پہنچ جانے کی واحد تدبیر، علم منزل پہ پہنچ جانے کی واحد تدبیر۔ عام ہے سب کے لیے ہے یہ اصول تعلیم، عام ہے سب کے لیے ہے یہ اصول تعلیم، ہر بشر کے لیے لازم ہے حصول تعلیم، ہر بشر کے لیے لازم ہے حصول تعلیم۔ دیکھ لو ملتی ہے قرآن میں فضیلت اس کی، صاف الفاظ میں ظاہر ہے حقیقت اس کی، اس سے آگاہ کیا جو ہے ضرورت اس کی، خود ہی اللہ نے بتلائی ہے عظمت اس کی، اور جا بجا ذکر کیا اس کے فوائد بتلائے، بے سماعت کریں، جا بجا ذکر کیا اس کے فوائد بتلائے، عظمت علم پا قرآن میں آئے آئے، عظمت علم پا قرآن میں آئے آئے، عظمت علم پا قرآن میں آئے آئے۔ اور علم انسان کا سرمایہ ہے اس کی دولت، علم انسان پہ یقیناً ہے نزول رحمت، علم انسان پہ یقیناً ہے نزول رحمت، کب ہے ممکن کہ بیاں علم کی ہووے عظمت، علم کے واسطے انسان کی ہوئی ہے خلقت۔ بیت دیکھیں کہ جوہر علم نہ ہوتا تو حقیقت کیا تھی، جوہر علم نہ ہوتا تو حقیقت کیا تھی، اور خلقت حضرت آدم کی ضرورت کیا تھی، خلقت حضرت آدم کی ضرورت کیا تھی۔ اور علم آدم کو خدا نے دیا عظمت کے لیے، علم موسیٰ کو عنایت کیا ہیبت کے لیے، اور دے دیا علم ابراہیم کو خلت کے لیے، علم ایوب ہوا، علم ایوب ہوا صبر و قناعت کے لیے، نوح کو حلم دیا، زہد دیا یحییٰ کو، علم نے بخشی فضیلت جو ملی عیسیٰ کو، علم نے بخشی فضیلت، علم نے بخشی فضیلت جو ملی عیسیٰ کو۔ الغرض سارے رسولوں کو ملا علم و ہنر، الغرض سارے رسولوں کو ملا علم و ہنر، بھیجے دنیا میں نبی حق نے یکے بعد دیگر، علم پھیلاتے رہے سارے نبی آ کر، علم پھیلاتے رہے سارے نبی آ کر، کوئی کامل نہ ہوا علم میں ان سب میں مگر، کوئی کامل نہ ہوا ان سب میں، کوئی کامل نہ ہوا علم میں ان سب میں مگر۔ بیت سماعت کریں کہ علم کامل لیے تب صاحب حکمت آیا، علم کامل لیے تب صاحب حکمت آیا، ارے نور اول تھا سر ختم رسالت آیا، نور اول تھا سر ختم رسالت آیا، نور اول تھا سر ختم رسالت آیا۔ اور ساری دنیا کے لیے رب کی عنایت احمد، ساری دنیا کے لیے رب کی عنایت احمد، نور حق نور ازل صاحب عظمت احمد، پیکر علم و عمل پیکر عصمت احمد، پیکر علم و عمل پیکر عصمت احمد، وجہ تخلیق جہاں باعث رحمت احمد۔ اور دونوں عالم کی ہر ایک شے کو وہ پہچانتا تھا، دونوں عالم کی ہر ایک شے کو وہ پہچانتا تھا، ارے نور اول تھا اسی واسطے سب جانتا تھا، نور اول تھا اسی واسطے سب جانتا تھا۔ اور علم کا اس کے ہو ممکن بھلا کس طرح بیاں، سامنے جس کے ہوئے خلق سب اسرار جہاں، روز اول سے رہا نور محمد پنہا، بعد کل انبیاء دنیا میں ہوا جلوہ کنا، ارے جہل مٹنے لگا، جہل مٹنے لگا، رحمت کی فواریں آئیں اور گلشن دہر میں ہر سمت بہاریں آئیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ علم بڑی دولت ہے، علم سے عز و شرف، علم سے ہی عظمت ہے، باعث رحمت خالق سبب برکت ہے، علم اللہ کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے، علم اللہ کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے۔ بیت سماعت کریں کہ قول احمد ہے اسے زیست میں شامل کر لو، قول احمد ہے اسے زیست میں شامل کر لو، ارے چین جا کر بھی ملے علم تو حاصل کر لو، قول احمد ہے اسے زیست میں شامل کر لو، اور چین جا کر بھی ملے علم تو حاصل کر لو۔ اور علم لے کر جو شہنشاہ رسولاں آیا، دور کرنے کے لیے گردش دوراں آیا، بن کے انسان کے ہر درد کا درما آیا، وجہ تخلیق جہاں نازش انسان آیا، اور کون سا علم تھا، کون سا علم تھا جو اس نے نہیں پایا تھا، خود ودیت اسے اللہ نے فرمایا تھا،
خود ودیعت اسے اللہ نے فرمایا تھا اور اس کا نائب بھی ہوا. یہاں سے ملاحظہ کریں کہ اس کا نائب بھی ہوا محرم اسرار خفی. اس کا نائب بھی ہوا محرم اسرار خفی، نور حق، نور ازل، شیر خدا، نفس نبی. ارے گوہر علم لٹاتا تھا محمد کا وسیع، گوہر علم لٹاتا تھا محمد کا وسیع. جس کا حیدر ہے لقب اس میں گرامی ہے علی، جس کا حیدر ہے لقب اس میں گرامی ہے علی. منزل علم جو پہنچائے وہی زیادہ ہے، منزل علم جو پہنچائے وہی زیادہ ہے. علم کا شہر نبی ہیں، علی دروازہ ہے. منزل علم جو پہنچائے وہی زیادہ ہے، علم کا شہر نبی ہیں، علی دروازہ ہے. اور قول احمد ہے، یہ بند خاص طور سے چاروں مصرے اور اس کی بیت بھی ملاحظہ کریں کہ قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر. قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر، جانشیں میرا وسیع میرا برادر حیدر، ہو بہو میری طرح آیت اکبر حیدر. اور شہر ہوں علم کا میں اور یہ حیدر حیدر، اور شہر ہوں علم کا میں اور یہ حیدر حیدر، شہر ہوں علم کا میں اور یہ حیدر حیدر. اور بعد میرے یہی افضل ہے، یہی اولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور خود محمد نے کہا علم کا محور ہے علی، بالیقین علم لدنی کا سمندر ہے علی، عالم غیب عالم غیب رہے علم کا رہبر ہے علی، وارث علم نبی وارث منبر ہے علی. سر حق جتنے ہیں سب حق کے ولی سے پوچھو. ارے جو پوچھنا جو بھی ہے تم کو وہ علی سے پوچھو. سر حق جتنے ہیں سب حق کے ولی سے پوچھو، اور پوچھنا جو بھی ہے تم کو وہ علی سے پوچھو. ارے تم کو کچھ بننا سنورنا ہے تو در تک آؤ، تم کو کچھ بننا سنورنا ہے تو در تک آؤ، ذات میں اپنی نکھرنا ہے تو در تک آؤ. ارے کاسۂ عقل جو بھرنا ہے تو در تک آؤ، علم حاصل تمہیں کرنا ہے تو در تک آؤ، علم حاصل تمہیں کرنا ہے تو در تک آؤ. اور نعمتیں دونوں جہاں کی یہاں تم پاؤ گے، نعمتیں دونوں جہاں کی یہاں تم پاؤ گے. اور علم کے در پر نہ آؤ گے تو پچھتاؤ گے، علم کے در پر نہ آؤ گے تو پچھتاؤ گے، علم کے در پہ جو نہ آؤ گے تو ان کو اللہ کی جانب سے ملا علم کتاب، سامنے ان کی نگاہوں کے دو عالم ہیں جناب. خود نبی نے کیے تعلیم ہزاروں ابواب، اور پھر عقل سے حیدر نے نکالے نئے باب، اور پھر عقل سے حیدر نے نکالے نئے باب. ارے جو مقابل ہوا ان کے اسے پانی نہ ملا، جو مقابل ہوا ان کے اسے پانی نہ ملا. ارے دہر میں حیدر کرار کا ثانی نہ ملا، دہر میں حیدر کرار کا ثانی نہ ملا. اب پایا حیدر نے جمادات و نباتات کا علم، خشک و تر کوہ و زمین اور فلکیات کا علم، حور و غلما کا ملائک پری جنات کا علم، حور و غلما کا ملائک پری جنات کا علم، واقف سر خفی کو ہے ہر ایک بات کا علم، واقف سر خفی کو ہے ہر ایک بات کا علم. اور بیت سماعت کریں کہ راز سب نہج بلاغہ ہمیں بتلاتی ہے، راز سب نہج بلاغہ ہمیں بتلاتی ہے. ارے اب بھی ممبر سے سلونی کی صدا آتی ہے، اب بھی ممبر سے سلونی کی صدا آتی ہے. اور ان سے حل کیے حیدر نے مسائل کیا کیا. دہر میں آج بھی ہوتا ہے انہی کا چرچا، جب مسائل کو بلا فصل وہ سلجھاتا تھا، جب مسائل کو بلا فصل وہ سلجھاتا تھا. عرش پر ہوتا تھا ایک غلغلہ صلی اللہ، اور علم لینے کے لیے جن و ملک آتے تھے، آ کے جبریل بھی اس در سے سبق پاتے تھے. شخص سے کہا آپ پہ سب کچھ ہے یہاں، یہ تو بتلائیے جبریل ہیں اس وقت کہاں. شجہت دیکھ کے گویا ہوا یوں حق کا نشان، نہ فلک پر نہ زمین پر، نہ فلک پر نہ فضا میں تو ہیں جبریل یہاں. ارے میں تو حیدر ہوں تمہیں بات یہ سمجھاتا ہوں، میں تو حیدر ہوں تمہیں بات یہ سمجھاتا ہوں. ارے تم ہی جبریل امی ہو تمہیں بتلاتا ہوں، تم ہی جبریل امی ہو تمہیں بتلاتا ہوں، تم ہی جبریل امی ہو تمہیں بتلاتا ہوں. اور یہ دو بند بس مولا کا کرم ہے جو ہو گئے. ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں نے صرف دو بندوں میں کوشش کی کہ اس کو حل کروں. سماعت کریں گے. سامنے مولا کے اونٹوں کا قضیہ آیا، سامنے مولا کے
اونٹوں کا قضیہ آیا، 3 اشخاص تھے اور سب کا الگ حصہ تھا، 3 اشخاص تھے اور سب کا الگ حصہ تھا، ایک نواں، 1/3 تھا اور ایک کا آدھا، اونٹ سالم ہو نہ کم لیں گے، یہی تھا دعویٰ، اونٹ سالم ہو نہ کم لیں گے، یہی تھا دعویٰ، فیصلہ کر دیا سب شرطوں کو تسلیم کیا، فیصلہ کر دیا سب شرطوں کو تسلیم کیا، ارے 17 اونٹوں کو اس شان سے تقسیم کیا، بولے قمبر سے کہ ایک اونٹ میرا لے آؤ، بولے قمبر سے کہ ایک اونٹ میرا لے آؤ، 17 اونٹوں میں اس اونٹ کو بھی ملواؤ، اب یہ 18 ہوئے، حسب حصص بٹواؤ، 2 اسے 2، اسے 6 دو، اسے 9 دو، جاؤ۔ بولے قمبر سے کہ ایک اونٹ میرا لے آؤ، 17 اونٹوں میں بھی اس اونٹ کو ملواؤ، اب یہ 18 ہوئے، حسب حصص بٹواؤ، 2 اسے 2، اسے 6 دو، اسے 9 دو، جاؤ۔ بحث سماعت کریں کہ مطمئن سب تھے، یہ انداز تھا سمجھانے کا، مطمئن سب تھے، یہ انداز تھا سمجھانے کا، اور اونٹ ایک بچ گیا مولا کے شتر خانے کا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور ایک دن مولا سے آ کر یہ کسی نے پوچھا، فاصلہ ارض سے سورج کا ہے کتنا مولا؟ مسکرا کر میرے مولا نے کہا، ایک گھوڑا 500 سال دن و رات میں دوڑے جتنا۔ اس مقولے سے حساب اس کا لگا کر دیکھو، ارے ہو بہو پاؤ گے سائنس کو ملا کر دیکھو، اس مقولے سے حساب اس کا لگا کر دیکھو، ہو بہو پاؤ گے سائنس کو ملا کر دیکھو۔ اور سامنے مولا کے ایک ورثے کا جھگڑا آیا، مرد کہتا تھا کہ یہ ماں ہے، میں اس کا بیٹا، اور عورت نے کہا کچھ بھی نہیں ہے رشتہ، میوے حیرت تھے سبھی، کیسے یہ سلجھے قصہ، ارے یوں تو معلوم تھا سب حق کے ولی کو اس دم، یوں تو معلوم تھا سب حق کے ولی کو اس دم، فیصلہ منطقی کرنا تھا علی کو اس دم، فیصلہ منطقی کرنا تھا علی کو اس دم۔ پہلے حالات سنے، مولا نے پھر سمجھایا، جب کسی طور سے عورت کو ناراضی پایا، تب کسی شخص سے قاضی کو وہاں بلوایا، صیغہ عقد پڑھو، دونوں کا یہ فرمایا، چیخ اٹھی وہی عورت کہ یہ شر ہے میرا، ارے ورغلایا تھا کسی نے، یہ پسر ہے میرا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ علم حیدر کا بھلا کس طرح ممکن ہو بیاں؟ کون سی بات تھی جو ان کی نظر سے ہو نہاں، سامنے نظروں کے تخلیق ہوئے، کون و مکاں ان کی تعریف و ثنا میں میری قاصر زماں، ان کی تعریف و ثنا میں میری قاصر زماں، ان کے بارے میں محمد کا یہ ارشاد ملا، ان کے بارے میں محمد کا یہ ارشاد ملا، علم حیدر کو ملا جو بھی خدا داد ملا، علم حیدر کو ملا جو بھی خدا داد ملا۔ اور بات یہ نہج بلاغہ سے ہوئی ہے تحقیق، کیسے اس عالم ہستی کی ہوئی ہے تخلیق، ارے پڑھیے خود بات کو، اللہ جو بخشے توفیق، اور معزن خطبے میں ہے علم کا ایک بحر عمیق، معزن خطبوں میں ہے علم کا ایک بحر عمیق، اور راز کن خطبہ حیدر سے آیا ہوتا ہے، راز کن خطبہ حیدر سے آیا ہوتا ہے، ارے یوں نصیری کو خدائی کا گماں ہوتا ہے، یوں نصیری کو خدائی کا گماں ہوتا ہے۔ ان کو پل پل کی خبر تھی تو سنوں سال کا علم، ان کو پل پل کی خبر تھی تو سنوں سال کا علم، گردش شمس و قمر تاروں کی ہر چال کا علم، ان کو مستقبل و ماضی کی خبر حال کا علم، آل کو پیش جو آنے تھے ان احوال کا علم، ارے گردش وقت کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور علم سے اپنے ہر ایک بات کا علی جانتے تھے۔ تھی خبر ان کو کہ آقا کی جو رحلت ہوگی، اطرت رحمت عالم پہ مصیبت ہوگی، دین احمد میں عجب طرح بغاوت ہوگی، ان کے قربا سے زمانے کو عداوت ہوگی، ارے سازشیں ہوں گی، سیاست کے اندھیرے ہوں گے، ارے 4 جانب سے منافق انہیں گھیرے ہوں گے، اور جانتے تھے یہ علی اہل ستم چھوڑیں گے، رشتہ پھر کفر و ضلالت سے بھی یہ جوڑیں گے، عہد جو بھی کیے ہیں انہیں یہ توڑیں گے، ارے کلمہ گو بنت محمد سے بھی منہ موڑیں گے، اور بعد آقا کے یہ اطرت کو ستائیں گے بہت، بعد آقا کے یہ اطرت کو ستائیں گے بہت، بذات احمد مرسل کو رلائیں گے بہت، بذات احمد مرسل کو رلائیں گے بہت۔ اور یہ بھی تھا علم
احادیث بھلائیں گے اردو، ظلم ڈھائیں گے ہر ایک طرح ستائیں گے اردو، ارے لکڑیاں کر کے جمع آگ لگائیں گے اردو، پہلوئے فاطمہ زہرا پہلوئے فاطمہ پر در بھی گرائیں گے اردو، ارے غم زدہ غم میں محمد کے نہ ہونے دیں گے، اور فاطمہ زہرا کو جی بھر کے نہ رونے دیں گے۔ اور یہ خبر تھی میری مسجد میں شہادت ہوگی، ارے اس سے واقف تھے کہ دوران عبادت ہوگی، یہ بھی تھا علم کہ وہ کون سی ساعت ہوگی، بالیقین جانتے تھے کس کی یہ حرکت ہوگی، ارے مرضی رب تھی جری سجدے میں کھا لے تلوار، مرضی رب تھی جری سجدے میں کھا لے تلوار، ورنہ دم کس میں تھا حیدر پہ اٹھا لے تلوار، ورنہ دم کس میں تھا حیدر پہ اٹھا لے تلوار۔ اور فرق حیدر پہ جو ظالم نے لگائی سمسام، ارے تابہ پیشانی اتر آئی تھی وہ خوں آشام، ارے خاک اور خون میں تڑپنے لگا وہ پہلا امام، عرش پر نالہ و شیون کا تھا ہر سو کو رام، ارے غیب سے آئی صدا حق کے ولی کو مارا، اور شور سجدے میں تھا، شور تھا سجدہ خالق میں علی کو مارا، اور سن کے یہ شور سوئے اہل حرم سب بے چین، سن کے یہ شور ہوئے اہل حرم سب بے چین، ارے دوڑے مسجد کی طرف فاطمہ کے نور العین، پہنچے مسجد میں جو حسنین بسد شیون و شین، ارے گر پڑے دیکھ کے بابا کو حسن اور حسین، ارے کہتے تھے کوئے علم ہم پہ گرایا کس نے، ارے بولیے بابا کہ یہ حال بنایا کس نے، اور الغرض گھر کی طرف لے کے چلے دونوں پسر، ارے ساتھ مسجد کے نمازی چلے سے بادید تر، اور یوں مخاطب ہوئے بیٹوں سے یہ ازدم حیدر، ساتھ جو ہیں انہیں لوٹا دو قریب آ گیا گھر، ارے روئیں گے اہل حرم ہم کو حیا آئے گی، اور کان میں غیروں کے جب ان کی صدا جائے گی، اور کہہ کے یہ رونے لگے ہو گئے حیدر مستر، ارے کھچ گیا آنکھوں میں سب کرب و بلا کا منظر، دشت ویران میں نیزوں پہ دمکتے ہوئے سر، ارے بیٹیاں اونٹوں پہ اسوار مگر بے چادر، علم تھا لائیں گے دشمن انہیں درباروں میں، ارے ہوگی تشہیر حرم شام کے بازاروں میں، ہوگی تشہیر حرم شام کے بازاروں میں۔ اور 3 دن غش میں رہے سم کے سبب شیر خدا، تیسرے روز نمایاں ہوئے آثار قضا، اس گھڑی آپ نے اطرت کو بلایا یکجا، سب کو سمجھایا اور حالات سے آگاہ کیا، ارے سارا گھر وارد صد رنج و محن کو سونپا، اور آخری وقت میں سب علم حسن کو سونپا، اور جب کہ رخصت ہوا دنیا سے در علم و ہنر، واہ علیہ کی صداؤں سے تبرپا محشر، پہلا در اٹھ گیا تو ہم کو ملا دوسرا در، غیب کے علم کے حامل ہوئے اس دم شبر، بالیقین حامل اسرار وہی ہوتا ہے، ارے جو ولی ابن ولی ہوتا ہے۔ وہ ہوا باد حسن وارث علم کونین، جو جگر بندے علی فاطمہ کا نور العین، اور پیار کرتے تھے بہت جس کو رسول الثقلین، ہے لقب شاہ شہیداں جسے کہتے ہیں حسین، اور منحصر باد حسن دونوں جہاں تھے جس پر، اور عہد طفلی سے ہی سب راز آیاں تھے جس پر، ان کو تھا علم بہت جلد وہ دن آئیں گے، لوگ جب دین محمد سے مکر جائیں گے، آل پر احمد مرسل کی ستم ڈھائیں گے، اور قبر میں فاطمہ زہرا کو بھی رلوائیں گے، چھوڑ کر نانا کا روضہ مجھے جانا ہوگا، اور لوٹ کر پھر نہ مدینے کبھی آنا ہوگا۔ علم تھا نظر خدا نور نظر دینے ہیں، دین بچانے کے لیے لخت جگر دینے ہیں، اور گلشن فاطمہ زہرا کے ثمر دینے ہیں، روز عاشورہ 72 مجھے سر دینے ہیں، وعدہ طفلی میں ہی نانا سے کیا تھا شہ نے، اور جام قربانی اعظم کا پیا تھا شہ نے، اور جس گھڑی بیٹھ گیا تخت حکومت پہ یزید، ظالموں جابروں میں خارو بدتوارو پلید، اس نے فوراً ہی روانہ کیا فرمان جدید، آل احمد پہ روا رکھیو ہر ایک ظلم شدید، تاکہ تسلیم وہ سب میری فضیلت کر لیں، ارے اتنے مجبور ہوں شبیر کے بیعت کر لیں، اتنے مجبور ہوں شبیر کے بیعت کر لیں، بولے شبیر کہ میں لخت جگر دے دوں گا، دین اسلام کو میں نور نظر دے دوں گا، ہوگی ظلمت تو میں تابندہ قمر دے دوں گا، ارے جتنا تو مانگے گا اتنے ہی میں سر دے دوں گا، جتنا تو مانگے گا اتنے ہی میں سر دے دوں گا، عظمت و حرمت اسلام نہ جانے دوں گا، اور دین پر نانا کہ میں آنچ نہ آنے دوں گا۔
اس طرف بیعت حاکم کا مسلسل اصرار، اس طرف وارث احمد کا تھا پیہم انکار، اس طرف جبر پہ آمادہ تھے سب ظلم شعار، اس طرف حضرت شبیر کا صبر و ایثار۔ ارے قبر احمد کی زیارت کا قرینہ چھوڑا، اتنے مجبور ہوئے شیخ مدینہ چھوڑا، اتنے مجبور ہوئے شیخ مدینہ چھوڑا۔ الغرض وقت وہ آیا کہ چلے شاہ انام، ارے ساتھ تھے یاور و انصار سبھی خوش انجام، لے کے کنبے کو روانہ جو ہوئے عرش مقام۔ کتنے افسردہ و رنجور تھے اس وقت امام، کہتے تھے شاہ کے امت نے ستایا نانا، اور آپ کے روضہ اقدس سے چھڑایا نانا، آپ کے روضہ اقدس سے چھڑایا نانا۔ اور ان کو تھا علم کہ کس سمت کو جانا ہوگا، کون سے دشت میں بستی کو بسانا ہوگا، علم تھا راہ میں ہر رنج اٹھانا ہوگا، ارے دین اسلام بہر طور بچانا ہوگا۔ دولت لال و گوہر رن میں لٹانے کے لیے، اور چل دیے شاہ امم دین بچانے کے لیے، چل دیے شاہ امم دین بچانے کے لیے۔ اور کربلا پہنچے تو گھوڑے سے اتر آئے امام، بولے عباس کے جو حکم ہو حاضر ہے غلام، سونگ کر مٹی کو شے بولے یہی ہے وہ مقام، خیمے برپا کرو کرنا ہے اسی جا پہ قیام، اس جگہ ہم کو ہر ایک رنج و الم سہنا ہے، اور میرے بچوں کو یہاں تشنہ دہن رہنا ہے۔ علم شبیر کو تھا ہونا ہے جو کچھ انجام، ارے چار جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھے ازلام، ارے 2 محرم کو ہٹائے گئے شب شیخ خیام، 2 محرم کو ہٹائے گئے جب شیخ خیام، غیظ عباس کو آیا تو یہ کہتے تھے امام، دین بچانے کا ہے مقصد نہ لڑائی کرنا، اور اپنی جانب سے یہ آغاز نہ بھائی کرنا۔ تھی عجب طرز ضیافت یہ نئی مہمانی، ساتھ سے کر دیا بند آل نبی پر پانی، اور روک لیتا تھا اسے بڑھ کے نبی کا جانی، غیظ میں آتا تھا ہر بار جو حیدر ثانی، ارے سن کے آواز آتش بچوں کی غم کھاتا تھا، اور غیظ میں جالی کہہ کے وہ تھراتا تھا۔ اور صبح عاشور کو جب پڑھ چکے شبیر نماز، اب طبل کی آنے لگی فوج اردو سے آواز، ارے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے شہنشاہ حجاز، ارے تیر آئے تو ہوا جنگ کرن میں آغاز، اور جنگ کرنے کو ہر ایک شاہ کا جانباز گیا، اور جا کے میدان سے واپس کوئی جیتا نہ پھرا، جا کے میدان سے واپس کوئی جیتا نہ پھرا۔ پہلے مونس گئے، یاور گئے، انصار گئے، ارے ایک ایک کر کے سبھی شیخ کے مددگار گئے، قاسم و محمد پیکار گئے، اور بعدہ اکبر و عباس علمدار گئے، اور کھا کے پیکانے ستم فدیہ جو بے شیر ہوا، ارے عصر تک خاتم ہے لشکر شبیر ہوا۔ اور آخری وقت میں رخصت کو جو آئے شبیر، ارے اس گھڑی آل محمد کی تھی حالت تغیر، روتے تھے اہل حرم، کہتی تھی زینب دلگیر، کس طرح سب کو سنبھالے گی تمہاری ہمشیر، ارے چھوڑ کر ہم کو نہ جاؤ کہ مصیبت ہوگی، ارے تم نہ ہوگے بھائی میرے بھیا، ارے تم نہ ہوگے میرے بھیا تو قیامت ہوگی۔ ایک بی بی کو اور بچوں کو سمجھاتے تھے، ایک بی بی کو اور بچوں کو سمجھاتے تھے، ارے اپنے لب پر سخن صبری شہلاتے تھے، ارے لاڈلی بیٹی جو روتی تھی تو گھبراتے تھے، اپنی ماں جائی سے شبیر یہ فرماتے تھے، علم ہے مجھ کو بہت رنج اٹھانا ہے تمہیں، ارے سر کھلے کوفے کے بازار میں جانا ہے تمہیں۔ کہہ کے یہ شاہ گئے عابد مستر کے قرین، تب سے بے ہوش تھا وہ لاغر و بیمار و حزین، اور دم دعا کرنے لگے شاہ نہ پکڑ کر شہدیں، ہوش میں آ گیا بیمار پتپتی تھی جبیں، ارے سارے احوال کہے کار رسالت سونپا، اور شین سجاد کو سب علم رسالت سونپا۔ آخر شہ نے کیا آخری رخصت کا سلام، آخر
شہ نے کیا آخری رخصت کا سلام، اور تھی قیامت کی گھڑی برپت ہر سو کو حرام۔ ارے واہ حسینہ کی صدا تھی تو کبھی ہائے امام، اور سر جھکائے ہوئے روتے تھے شہ عرش مقام۔ ارے دی بچانے کے لیے، وعدہ نبھانے کے لیے، اور چل دیے شاہ امم سر کو کٹانے کے لیے۔ مرثیہ شہ کا لکھا سب کی ہے آنکھیں نمناک، ایک کوہرام سا برپا ہے زمیں تا افلاک۔ ارے اب قلم روک لے احساس ہے سب کو بے باک، علم انسان کو عطا کرتا ہے فہم و ادراک۔ ارے ہے یہ پیغام علی، علم کو حاصل کر لو، اور دامن زیست میں تم علم کے گوہر بھر لو۔ اللہ اللہ